Assalamu alaikum. I welcome you all on my YouTube channel English with Raza. I hope you all are great, beautiful people. प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और प्रेस द बेल आइकन। उससे क्या है कि आपका कोई नुकसान नहीं जाएगा, आपकी तरफ से छोटा सा प्यार होता है, छोटी सी मोहब्बत होती है। इससे ये होगा कि हम तिलावत करते हैं और साथ में ट्रांसलेशन करते हैं, तो इससे आपको अजर मिलेगा। एंड इफ़ यू विल शेयर इट, अगर आप इसको शेयर कर देंगे तो इसका इंशाल्लाह अल्लाह आपको अजर देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सके और अंडरस्टैंड कर सकें। So today our topic is about adjective. Before we start the topic, we will go to the translation of the surah of the ayah. This is the ये आखिरी आया है सूरह फातिहा की। इससे पहले जो हमने बाकी सूरह आया पढ़ी उसके मीनिंग बता चुके हैं। Let's get started. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صراط mean रास्ता, अल्लदीना उन लोगों का। कुरान पाक में जहाँ कहीं भी अल्लदीना के वर्ड्स आ जाएं, आप उसके ट्रांसलेशन करने हैं लोग। अनअमता तूने इनाम किया, अलैहिम उन पर, रास्ता उन लोगों का तूने इनाम किया उन पर, यानी कि जिन पर, जिन लोगों पर तूने इनाम किया। गैर ना के अल मगदूब उन लोगों का गजब हुआ, अलैहिम उन पर, जिन पर तू गजबनाक हुआ या जिन पर तेरा गजब हुआ, ना कि उन लोगों का रास्ता। वाह और ला ना के अद्दालीन गुमराहों का, ना ही गुमराह लोगों का रास्ता, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। अब पिछली जो आयत थी उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला हमें एजुकेट कर रहे हैं, तरीकाकार सिखा रहे हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो तू हमें सीधे रास्ते पर चला। कौन सा रास्ता? वो रास्ता कि जिन पर तूने इनाम किया। So in English we will say Sirat mean path, the path of those upon, the path of those upon who have bestowed your favors. An'amta mean bestowed, blessed with favors. Allah, you have blessed them with favors. So it means bestowed your favors. Ghair maghdubi, not of those who have been afflicted with wrath, who have been afflicted with wrath. Waladallin, none of those who have gone astray. So I pray to Allah Almighty, may He show us the right path. Ameen. पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वर्ब को, वर्ब की टाइप्स को, हमने उसको डिटेल से पढ़ा। जैसा कि आप जानते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन को डिस्कस किया, नाउन की टाइप्स को डिस्कस किया, डिटेल्स के साथ हमने उसकी एग्जांपल्स पढ़ी। देन हमने डिस्कस किया प्रोनाउन को, प्रोनाउंस की टाइप्स को, प्रोनाउन का टेबल हमने याद किया, और मैंने उसके ऊपर बड़ी डिटेल से बताया कि प्रोनाउंस को आपने कैसे याद करना है। अगर आपको नहीं पता तो आप उसको दोबारा से जाएं, वीडियोस देखें, प्रोनाउन का चार्ट पढ़ें, उसको याद करें, तो आपके आधे से ज़्यादा जो है टेंसेस का प्रॉब्लम जब वो सोल्व हो जाएगा, क्योंकि प्रोनाउंस का उसमें बहुत ज़्यादा किरदार होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया वर्ब को, और वर्ब को हमने डिटेल से पढ़ा, वर्ब की टाइप्स पढ़ी, उसमें वर्ब की जो है सब टाइप्स पढ़ी, इन्फिनिटिव, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड मॉडल वर्ब्स को पढ़ा हमने, उनकी जो है टाइप्स वो पढ़ी, डिटेल्स के साथ डिस्कस किया। मैं आपको कहता हूँ कि हम जो वर्किंग कर रहे हैं, जो पर्पस है इस तरह ऑनलाइन लेक्चर्स देने का, वो ये है कि हम रट्टा सिस्टम से जान छुड़ा सकें। तो आपने क्या करना है कि इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज लर्न करना है, एज ए सब्जेक्ट नहीं लेना। जैसा कि हम उर्दू बोलते हैं, आप सिंपली इंग्लिश को बोले, छोटे छोटे सेंटेंस से बोले, इस तरफ ना जाए कि आप गलत बोल रहे हैं, आप बोलें। हम इसके ऊपर डिटेल से हम आगे बहुत जल्दी इनके ऊपर लेक्चर्स डिस्कस करेंगे। अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शंस दे रहे हैं। जैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे फिर हम इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे व्हेन वी स्टार्ट टेंसेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव को। जैसा कि मैंने पढ़ा, इट्स एडजेक्टिव, डी को आपने प्रोनाउंस नहीं करना, इट्स एडजेक्टिव। इसको उर्दू में कहते हैं इसमें सिफ्त। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव ये होता है जो किसी की खूबी, क्वालिटी को बयान करे, उसको हम इसमें सिफ्त या एडजेक्टिव कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एग्जांपल्स हैं, इनकी डिटेल्स में, इनकी टाइप्स में मैं नहीं जा रहा,
پھر اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں. ابھی ہم کیونکہ بگنرز اور لرنرز نیو کمرز چھوٹے لیول پر جو چھوٹی کلاسز ہیں ان کے لیول پہ ہم چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں, تو ہم ان کو دیکھیں گے کہ کسی کی خوبی کو, کوالٹی کو, اچھائی کو یا برائی کو بیان کریں, اس کو ہم کہتے ہیں اس میں صفت یا ایڈجیکٹو کہتے ہیں انگلش میں. سو اس کی بیسیکلی 3 ڈگریز ہوتی ہیں. جیسا کہ ہم اگزامپل دیں, پازیٹیو ڈگری, گڈ, وائس. کمپیریٹیو ڈگری, پازیٹیو ڈگری سمپل ہوتی ہے, پازیٹیو ہوتا ہے, اس میں کسی ایک انسان کی یا کسی ایک چیز کی آپ خوبی بیان کر رہے ہوتی ہیں. نیکسٹ آتا ہے کمپیریٹیو ڈگری, جس کو کہتے ہیں کمپیئر کرنا, موازنہ کرنا, ٹھیک ہے. اور جیسا کہ آپ اس کو کہہ لیں اس میں تفضیل, مطلب اس کو کسی پر فضیلت تفضیل نہیں کر رہے, سمپل کر رہے, اس کو کہتے ہیں تفضیل باز, کہ اس کا کسی کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں تفضیل کل. سب پر اس کو ہم فضیلت دیتے ہیں, سب سے بڑھ چڑھ کر ہم اس کو بتاتے ہیں. سو اس کو کہتے ہیں, اس کے لیے پازیٹیو ڈگری, اور پازیٹیو ڈگری کے لیے جو ہم یوز کرتے ہیں ورڈ ایگزامپل ہے وہ گڈ ہے. جیسا کہ اس کی ایگزامپل دیکھیں, رضا از اے گڈ بوائے, رضا ایک اچھا لڑکا ہے. تو اس کی جگہ گڈ پہ رضا از اے بیڈ بوائے, رضا از اے بریلینٹ بوائے. سو ہم اس میں تفصیل جو ہے اس کی جو فضیلت ہے وہ سمپل اور پازیٹیو ہے. اسی طرح رضا از اے وائس بوائے. سو کمپیریٹیو ڈگری کیا ہوتی ہے؟ کمپیریٹیو ڈگری میں کمپیریزن ہوتا ہے, کمپیئر کرتے ہیں, 2 چیزوں میں ہمیشہ کمپیریزن ہوتا ہے, 2 شخصوں میں, 2 گروپ میں, 2 چیزوں میں ہوتا ہے. اور اس کے لیے تفضیل باز کہتے ہیں کہ ایک کا دوسرے کے ساتھ ہم کمپیئر کرتے ہیں, کمپیریزن کرتے ہیں. ایگزامپل دیکھیں, رضا از بیٹر دین علی. بیٹر کمپیریٹیو ڈگری کی ایگزامپل ہے. وائزر اس کی دوسری ڈگری ہے, وائزر. نیکسٹ ہے سپرلیٹیو ڈگری. سپرلیٹیو ڈگری کیا ہوتا ہے؟ اس کا پوری کلاس کے ساتھ, پوری جماعت کے ساتھ, پورے گروپ کے ساتھ اس کا کمپیئر کیا جاتا ہے, موازنہ کیا جاتا ہے کہ وہ سب سے برا ہے یا سب سے اچھا ہے. اس کا پوری کلاس میں, پورے جماعت کے ساتھ کمپیریزن ہوتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں, رضا از دا بیسٹ بوائے ان اسکول. رضا از دا بیسٹ بوائے ان اسکول. رضا جو ہے اسکول میں سب سے اچھا ہے, بیسٹ ہے, بہترین ہے. بہتر, اچھا, بہتر, بہترین. رضا از دا بیسٹ بوائے ان اسکول. رضا اسکول میں سب سے اچھا ہے, بہترین ہے, لڑکا ہے. تو اس میں دیکھیں, ہم نے دیکھا کہ ایڈجیکٹو میں ڈگریز ہوتی ہیں, اور ڈگریز میں 3 طرح کی ڈگریاں, پازیٹیو, کمپیریٹیو اینڈ سپرلیٹیو. پازیٹیو میں جو ہم یوز کرتے ہیں اس کی فرسٹ ڈگری ہوتی ہے, سمپل ہوتی ہے, گڈ ہے یا وائز ہے. کمپیریٹیو میں ہم کمپیئر کرتے ہیں, جس طرح کہ گڈ کی جو سیکنڈ ڈگری بیٹر ہے, اس کے ساتھ ہم نے وائزر لگایا, وائز کی سیکنڈ ڈگری وائزر ہے. اچھا, کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ڈگریز ہوتی ہیں وہ ان میں کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا ہے. جس طرح کہ آپ دیکھ لیں, گڈ کی فرسٹ ڈگری کیا ہے؟ پازیٹیو ڈگری, اور گڈ کی جو کمپیریٹیو ڈگری بیٹر ہے, اور اس کی سپرلیٹیو ڈگری بیسٹ ہے. اور کبھی کبھار جو ہے فرسٹ ڈگری کے ساتھ ہمیں ای آر لگانے سے اس کی سیکنڈ ڈگری بن جاتی ہے. جس طرح کہ وائز ہے, اب اس کی کمپیریٹیو ڈگری بنانا ہے تو ہم ای آر کا یوز کرتے ہیں, وائزر ہو گیا. سیم when we will go to superlative degree, جب ہم superlative ڈگری بناتے ہیں تب اینڈ پر ہم ای ایس ٹی لگا دیں تو جو اس کے ہے superlative ڈگری بن جاتا ہے. بہت ایزی ہے. اسی طرح کچھ ایسے بھی ہیں جہاں پر ہم more کا استعمال کرتے ہیں, جیسا کہ brilliant ورڈ ہے. brilliant, آپ جب اس کی ہم کمپیریٹیو ڈگری بنائیں گے, ہم لگائیں گے more brilliant. آگے اس کا بناتے ہیں سپرلیٹیو ڈگری موسٹ brilliant. تو دیکھیں, پازیٹیو کبھی کبھار اس میں کوئی رولز ریگولیشن نہیں ہوتے, کچھ ڈگریز سلیکٹڈ ہے, اور کبھی ہم ای آر کا اضافہ کر دیں تو کمپیریٹیو
اور ای ایس ٹی لگانے سے سپرلیٹو ڈگری بن جاتی ہے. اور کبھی کبھار ہمیں مور اینڈ موسٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے. مور بریلینٹ اینڈ موسٹ بریلینٹ. سو اس کی ایگزامپلز یہ ہیں کہ پازیٹیو ڈگری کے ساتھ ہم یوز کرتے ہیں آرٹیکل. یہ ہم پڑھیں گے, آپ نے سمپل یہی یاد رکھنا ہے کہ جو پازیٹیو ڈگری آتی ہے نا اس کے ساتھ ہم آرٹیکل اے کا یوز کرتے ہیں. اگر وہاں پہ کوئی واؤل ساؤنڈ ہو ہم اینڈ کا یوز کریں گے. اور جو کمپیریٹیو ڈگری ہے اس میں ہمیشہ ہم دین کا ورڈ یوز کریں گے. دین کیونکہ کمپیئر کیا جاتا ہے بیٹر دین علی, وائزر دین علی, مور بریلینٹ دین علی, وہاں پر ہم دین کا یوز کرتے ہیں دو ناؤنس کے درمیان. اینڈ وین وی ول گو ان سپرلیٹو ڈگری, جب ہم سپرلیٹو ڈگری کا یعنی تفضیل کل کا ذکر کرتے ہیں اس کا, کیونکہ ہم پوری کلاس کے ساتھ اس کا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر ہم آرٹیکل دا کا یوز کریں گے جو سپرلیٹو ڈگری ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور ڈونٹ فارگیٹ اٹ. اور آئی ول ریکویسٹ یو کہ آپ اس کا پلیز نوٹ کریں اپنے گھر پر بیٹھ کر. منیمم یو شوڈ میک ایٹ لیسٹ one example of each degree. ان سب ڈگریز کی آپ کم سے کم ایک ایگزامپلس بنائیں تاکہ آپ ایک دفعہ پریکٹس کریں, آپ کو سمجھ لگ جائے کہ اگر آپ کو پریکٹس کرنے سے سمجھ نہیں لگتی, واچ اٹ اگین, آپ دوبارہ دیکھیں. I hope this lecture will be useful for you. Thank you.